السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز ڈائریکٹر جامعہ امام ابن تیمیہ، محترم رفیق عمل فضیلت الشیخ حبیب اشرف تیمی عمری المدنی، معزز مدیر معہد فضیلت الشیخ حافظ محمد ریان سلفی، اور معزز محترم اکاؤنٹنٹ جناب عتیق سر صاحب اور دیگر حفاظ اساتذہ معہد، آج کا یہ پروگرام نہایت اہم پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا اصل محرک اور اس پروگرام کا اصل سبب مدیر معہد کے نام کا اعلان تھا، اور وہ اعلان ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ لوگ اس امت اسلامیہ کی دل کی دھڑکن ہے، اور آپ لوگوں سے امت کو کافی امید وابستہ ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کو یہاں بڑی امیدوں کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے گھر والوں نے بڑی امیدیں آپ پر لگا رکھی ہیں۔ آپ لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار حفاظ قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، اس قرآن کے حافظ دیکھنا چاہتے ہیں جو قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ کلام ہے، کسی انسان کا وہ کلام نہیں ہے، خالق ارض و سما کا وہ کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کیا، اور فرشتوں کے سردار، فرشتوں میں سب سے معزز فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس قرآن کو اللہ سے سنا اور اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور پھر انسانوں میں سب سے افضل انسان، بلکہ انبیاء کے بھی سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اس دل پر حضرت جبرائیل اس قرآن کو لے کر اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معزز فرشتے سے اس قرآن کو اخذ کیا، اس قرآن کو یاد کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ کرام نے اس قرآن کو یاد کیا، اور یہ سلسلہ تاریخ اعتبار سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور آج آپ اسی قرآن کو یاد کرنے کے لیے جامعہ ابن تیمیہ کے ایک حساس اور نہایت اہم شعبہ تحفیظ میں آپ سب ذمہ داری ہیں۔ یہ قرآن کوئی معمولی اور عام سی کتاب نہیں ہے، کسی انسانی کلام کا ایک مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین سارے کائنات میں سب سے بڑی ذات ہے، کائنات اسی کے بدولت چل رہی ہے، تو اسی طرح اس ذات، اس عظیم ذات کا کلام، اس عظیم ذات کا یہ کلام سب سے عظیم کلام ہے۔ اب اس عظیم اور اس بڑے اور محکم شان کلام کو یاد کرنے اور بیٹھے۔ عزیز گرامی، اس عظیم کلام کی عظمت اب تک آپ
آپ سب اپنے اساتذہ سے سن رہے تھے اور بارہا آپ نے اس کلام کی عظمت کو سنا ہوگا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور قرآن کا یہ علم دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس حدیث میں سب سے بہترین لوگ ان لوگوں کو بتایا گیا، کہا گیا جو قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں اور جو قرآن کریم کو یاد کرواتے ہیں، قرآن کریم کا علم خود بھی حاصل کرتے ہیں اور وہ علم دوسروں تک بھی پھیلاتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، بہترین لوگوں میں سے نہیں بلکہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ آپ کی عظمت ہے اور آپ کا یہ مقام ہے اور آپ کے اساتذہ کے مقام ہے۔ لہذا آپ اپنا مقام پہچانیے، آپ اپنا مرتبہ جانیے کہ ہمارا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، ہماری عظمت کیا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے پروفیسر، دنیا کے بڑے بڑے لوگ آپ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے کہہ دیا کہ آپ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں، اس لیے آپ کو بہترین بن کر رہنا ہے۔ آپ جس طرح قرآن کریم کے حفظ میں اپنا وقت لگائیں گے، اپنی محنت صرف کریں گے، اسی طرح سے قرآن کریم کے اندر جو معانی اور مطالب ہے، جو تعلیمات ہیں قرآن کریم کی، جو ہدایات ہے، ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی کو بھی بنانا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ قرآن کریم کے اندر جو آیات ہیں، قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، ان پر کماہم عمل کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہے، کان خلقہ القرآن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سراپا قرآن تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کی گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے عظیم درجے پر قائم ہیں۔ انک تاکید، بے شک کہ آپ لعلی لام کی تاکید ہے، بے شک کہ آپ اخلاق پر قائم ہیں اور صرف اخلاق نہیں، عظیم اخلاق پر قائم ہے۔ اس لیے آپ جہاں قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں، انہیں قرآنی تعلیمات پر عمل بھی کرنا ہے۔ آپ کو ایک ایک چیز پر عمل کرنا ہے، لہذا آپ کو ہمیشہ باوجود رکھنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ چار بڑے بڑے فقہاء ہیں اور جن کے فقہی مذہب کی اتباع اور تقلید کی جاتی ہے۔ ان چاروں ائمہ کا موقف اور ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم جب آدمی چھوئے، قرآن کریم کو جب آدمی لے پڑھنے کے لیے باوضو کر لے، وضو کرنے کو شرط قرار دیتے ہیں چاروں ائمہ۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ باوضو ہو کر قرآن کریم کو چھوئے، یاد کریں۔ فجر کے بعد آپ آتے ہیں، الحمدللہ نماز کے بعد آتے ہیں، باوضو کر کے ہم یاد کرتے ہیں، پھر کلاس میں آئیں، وضو کر کے آئیں، اس کی ایک الگ برکت ہے اور وضو کی الگ فضیلت ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے کیا دیکھا کہ جنت کی سیر کرائی گئی۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی آہٹ سنی، کسی کے چلنے کی آواز پائی۔ معلوم ہوا کہ حضرت بلال حبشی ہے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ اس عمل کی بنیاد پر مجھ سے پہلے آپ جنت میں چلے گئے اور جنت میں آپ کی آواز مجھے سنائی دی۔ سمعت خشخشۃ فی الجنہ، جنت میں آپ کے چلنے کی آواز مجھے سنائی دی۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا پابندی کے ساتھ کیا جانے والا عمل تو نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں۔ جیسے وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت سنت الوضو ادا کرتا ہوں۔ تو یہ وضو کی فضیلت ہے اور وضو کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آپ قرآن کے الفاظ سے سب سے عظیم کلام یاد کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو سب سے عظیم انسان بننا ہے عملی اعتبار سے بھی۔
اذان ہوتے ہی آپ کو سب سے پہلے مسجد پہنچنا چاہیے، پہلی صف میں آپ کو جگہ لینی چاہیے۔ قرآن کی عظمت کا تقاضا یہ ہے اور اس قرآن کی حرمت کا تقاضا یہ ہے، اذان ہوتے ہی بلا تاخیر آپ مسجد کا رخ کریں اور پہلی صف میں جگہ لیں۔ آپ کلاس کے بچوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ ان سے زیادہ مقام اور مرتبے والے ہیں۔ جس طرح آپ کلاس کے بچوں کے مقابلے میں زیادہ محنت کرتے ہیں، فجر کے بعد آپ پڑھتے ہیں، پھر کلاس کے اوقات میں پڑھتے ہیں، پھر عصر کے بعد پڑھنے بیٹھتے ہیں، پھر مغرب بعد میں پڑھتے ہیں، اور بعض ہمارے بچے ماشاءاللہ عشاء کے بعد میں پڑھتے ہیں۔ تو کلاس کے بچوں کے مقابلے میں جس طرح آپ زیادہ محنت کرتے ہیں، اسی طرح سے کلاس کے بچوں کے مقابلے میں عملی میدان میں بھی آپ کو آگے رہنا ہے۔ آپ آئیڈیل بنے، آپ نمونہ بنے، عملی اعتبار سے لوگوں کے لیے اسوہ بنے، تب جا کر قرآن کا حق ادا ہوگا۔ یہ چند باتیں تھی جن کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا میں چاہ رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی، شاندار پروگرام ہوا، ہمارے قرآن حضرات نے بڑی قیمتی باتیں بتائیں کہ قرآن کو کیسے یاد کیا جانا چاہیے، جو محفوظ حصہ ہے جو آپ نے یاد کر لیا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے کیسے محفوظ رکھیں، اور پھر وقت کی کیا اہمیت ہے اور قرآن یاد کرنے میں کتنا وقت لگایا جانا چاہیے۔ اس طرح کے موضوعات پر ہمارے قرآن حضرات نے بڑی اچھی باتیں اور بڑی اچھی چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اور یہ سن لیجیے، قرآن سب سے عظیم، سب سے بڑی اور سب سے بھاری کتاب ہے، تقی کتاب ہے، اور اس کی بھاری پن کے حساب سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ کلاس کے بچوں سے زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ صرف نظام اور اصول کو نہیں دیکھیے، نظام اور اصول کے حساب سے چلنا ہے، اس کے علاوہ آپ کے اندر ذاتی شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ آپ جب مطعم اور مطبخ کھانے کے لیے جائیں، آتے جاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جائیں، آموختہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ آپ اس کلاس روم سے نکلے، چوائے سے نکلے روم کے لیے تو آپ مراجعہ کرتے ہوئے نکلے۔ مسجد میں آپ جائیں تو اقامت اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان وقفہ رہتا ہے، اس میں آپ مراجعہ کرتے رہیں، لگے کہ آپ حفاظ ہیں، دوسرے لوگوں سے ممتاز ہے اور آپ کی اہمیت ہے، یعنی آپ کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہو، تب جا کر یہ قرآن آپ کے دل میں محفوظ ہوگا، ورنہ یہ قرآن جیسے جیسے آپ کو یاد ہو جائے گا اچھے حافظ بن نہیں سکتے۔ اس لیے آپ کو پورا وقت اس میں لگانا ہے اور قرآن کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اخیر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور اس کی تعلیمات کو ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔